السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ معاویہ رضی اللہ کی حقیقت اہل سنت کتابوں سے۔ ہر گھر میں معاویہ۔ تو رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن حضرت معاویہ رضی اللہ کی حقیقت بائی انجینئر محمد علی مرزا۔ تو اس ویڈیو میں الیاس قادری صاحب نے معاویہ رضی اللہ کی جو حقیقت ہے وہ بتائی ہے، اور اسی پر علی مرزا نے بھی اپنا رپلائی دیا ہے، اور انہوں نے بھی جو ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھی ہے۔ اور ہم تو یہی جاننا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے اور جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں معلومات ہوتی ہے، ہم جو ہے اس پر عمل کریں گے، اور کوئی بھی بات ایسی نہیں سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے جو قرآن اور حدیث اور اللہ کے رسول نے نہیں بتایا ہو۔ تو یہ جو معاویہ رضی اللہ کی حقیقت اہل سنت کتابوں سے، تو اس میں دیکھیے کہ کیا معاملہ ہے، اور ہم کسی کو غلط نہیں بول سکتے جب تک اس کے بارے میں کچھ تحقیق ہم نہ کر لیں۔ اور چاہے وہ علی مرزا ہوں، چاہے وہ الیاس قادری صاحب ہوں، یا جو بھی کوئی ہو، اگر وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ بتائیں تو بے شک ہمیں اس پر پہلے ریسرچ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر کچھ باتیں جب ہوتی ہیں تو وہاں پر جو ہے حدیث اور جو بھی صحیح مسلم صحیح بخاری کا معاملہ رہتا ہے وہ مینشن کر دیتے ہیں، اور اگر وہ مینشن ہو جاتا ہے تو آپ اس چیز کو جو ہے بالکل چیک کریں، دیکھیں ایسی باتوں کو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اور کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہیں خود سے لوگ بناتے ہیں، تو اللہ وہ سب چیزوں سے بچائے، اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم سب چلیں، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہو اللہ اسے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہر گھر میں ایک معاویہ ہونا چاہیے۔ غلط نہیں پھیلاتے کہ نعوذ باللہ اہل بیت کو نہیں مانتے، کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ مولا علی کی شان تو بہت بڑی ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنت، جو اللہ کا مقبول ہے وہ ہمارے دل کو قبول ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ مجھے بہت پرانا ان سے محبت ہے، صحابی نبی ہیں۔ اگر ہم معاویہ کا نام لیتے تو بعض غلط نہیں پھیلاتے کہ نعوذ باللہ اہل بیت کو نہیں مانتے، کا دماغ خراب ہو گیا جو ایسا سوچتے ہیں۔ الحمدللہ اہل بیت کی تو شان یعنی خدا کی قسم اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی، ہم بیان کیا کریں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمات اس میں شامل ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ انکار کرے تو وہ مطلب دن دیہڑے سورج کا انکار کر رہا ہے۔ یہ کاتب وحی اور بھی صحابہ تھے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کاتب وحی، اور سب سے زیادہ شہرت بطور کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وحی لکھنے کا کام کوئی کمزور آدمی کو نہیں دیا جاتا، ناقابل اعتماد شخص کو نہیں دیا جا سکتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اعتماد صحابی تھے۔ تو ہر گھر میں ایک معاویہ رضا کرنے، معاویہ علی، معاویہ حسن، معاویہ حسین، تاکہ کوئی کل جا کر وسوسے نہ ڈالے۔ 3 مثالیں میں بخاری مسلم سے پیش کروں گا، صرف بخاری مسلم سے، تاکہ صحیح ضعیف والا چکر ہی ختم ہو جائے۔ کہیں دماغ میں کسی نے وہ جو خود وہ نعرہ لگوانے والے بزرگ بھی فرماتے ہیں نا، کہیں شیطان آپ کو وسوسہ نہ دلائے، تو کہیں شیطان ان کے ماننے والوں کو وسوسہ نہ دلائے کہ یہ خود سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں بخاری مسلم سے، جو میں نے نہیں لکھی ہیں، ہمارے اہل سنت کے ائمہ نے لکھی ہیں، ترجمے بریلوی علماء کے ہی دکھاؤں گا، ٹھیک ہوگا جی۔ 3 مثالیں، پہلی مثال صحیح مسلم سے ہوگی، اگلی 2 مثالیں صحیح بخاری سے ہوں گی۔ اٹھیں جی، صحیح مسلم شریف دکھائیں، بریلویوں کا ترجمہ۔ یہ اس کا شبیر بردرس پاکستان میں سب سے بڑا بریلوی مکتبہ فکر کا ادارہ ہے، اربوں کے شعر ذہن کے، حدیث کی آلموسٹ تمام بڑی کتابوں کے انہوں نے ترجمے کر دی ہیں، اور اتنا بڑا کام تو اہل حدیث نے نہیں حدیث کے لیے کیا،
جو انہوں نے کیا ہے ترجمہ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ ان کا ترجمہ میرے سامنے ہے۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4776 نمبر حدیث ہے، 4776۔ اسلام 360 میں بھی آپ کو یہی نمبر ملے گا 4776، اور جو یہ بریلویوں کا ترجمہ ہے اس میں ہے 4661۔ وہ نمبرنگ کا اختلاف ہو جاتا ہے، حدیثیں ساری موجود ہوتی ہیں۔ یہ ایچ ڈی کیمرے میں جی ان کو دکھا بھی دیں اوریجنل بریلویوں کا اپنا ترجمہ۔ جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے، میں مطلب اس کو اسی لیے ایچ ڈی کیمرے میں دکھا رہا ہوں۔ میں نے اگر پڑھی تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ خود سے ہی بنا کے پڑھ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہو۔ تو بریلویوں کا ترجمہ ہے، میں اسی سے دیکھ کے پڑھوں گا، چونکہ میں اسپیسیفکلی ایک بریلوی جماعت کی طرف سے یہ ایشو اٹھایا گیا تو میں ان کو ان کا ترجمہ ہی دکھانے لگا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ چیپٹر میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ شریف کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے سائے میں، تو انہوں نے اطاعت امیر کے حوالے سے نبی علیہ السلام کے کچھ فرامین ارشاد فرمائے کہ امیر کی اطاعت کرو اور جس کی بیعت کر لو اس کے پیچھے چلو۔ تو ایک تابعی جو ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، وہ جب یہ ساری باتیں سن رہے تھے تو وہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے قریب آئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں، کیا یہ ساری باتیں آپ نے نبی علیہ السلام سے خود سنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اپنے دونوں کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میرے دونوں کانوں نے آپ کی زبانی یہ بات سنی اور میرے دل نے محفوظ کیا۔ اس کے جواب میں وہ تابعی کہتا ہے کہ آپ کا چچا زاد بھائی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ہمارا یعنی حکمران تھا ان کا، وہ تو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم ناجائز طور پر دوسروں کا مال کھائیں اور لوگوں کو ناحق قتل کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے 29 نمبر آیت اس تابعی نے پڑھ کے صحابی کو سنائی کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، کہ اے اہل ایمان ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، البتہ تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی کاروبار کرتے وہ جائز ہے، اور ایک دوسرے کو ناحق قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحیم ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ حرام خوری نہیں کرنی، ناحق قتل نہیں کرنا، اور ہمارے امیر جو اس وقت ہیں وہ ہمیں حرام خوری بھی کروا رہے ہیں اور ناحق قتل بھی کروا رہے ہیں۔ اب کتنے سخت الفاظ ہیں، یہ صحیح مسلم شریف ہے میرے بھائی، یہ اصول الکافی نہیں ہے شیعہ کی۔ اب یہ بات سن کے عبداللہ بن عمر بن عاص، چونکہ منصف مزاج آدمی تھے، آج کا کوئی بندہ ہوتا تو شاید وہ کلاشنکوف نکال لیتا، تو صحابہ کا گستاخ، لیکن وہ نبی کی تربیت یافتہ تھے، انہوں نے اپنا سر جھکا لیا، جنہوں پنجابی کہتے ہیں سوچ ہی پائے گی کہ میں ان کے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے انہوں نے کہا اطیعہ فی طاعت اللہ وعصہ فی معصیت اللہ عز وجل، معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے کاموں کے اندر، اور جس جگہ وہ اللہ کی نافرمانی کے کام تمہیں بتائے تم اس کی نافرمانی شروع کرو۔ بالکل سمپل بات ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ خالق کی اطاعت کے اندر اندر ہے، خالق کی معصیت کے اندر مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ یہ پہلی مثال تھی میرے بھائیوں۔ دوسری مثال صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4108، اور یہ ہے غزوہ خندق والے کتاب المغازی چیپٹر میں، یہ بھی بخاری میں بریلویوں کا شبیہ بدرز ہی دکھانے لگا ہوں۔ یہ فرنٹ پیج ہے بخاری شریف کا، اور انٹرنیشنل نمبر ہے 4108 غزوہ خندق والے چیپٹر میں۔ پہلے یہ حدیث ان کو دکھا دیں، یہ انڈر لائن کیا ہوا یہ والا صفحے کا آخری اور اگلے صفحے کا بھی کچھ حصہ آئے گا اس میں۔
یہ ان کو کور کرتے ہیں. یہ چونکہ بخاری شریف جو ہے وہ کنٹینیوس نمبرنگ کے اوپر نہیں ہے, ہر جلد میں نئے نمبر شروع ہوتے ہیں, لہٰذا نمبر اس کا کافی ڈیفرنس ہے. انٹرنیشنل نمبر تو ہے 4108, لیکن اس میں نمبر آ رہا ہے 1283, کیونکہ پہلی جلد جو ہے وہ اس میں آلموسٹ 3000 حدیثیں ہیں, پھر اگلی جلد 1 سے شروع ہوئی ہے. اس کے اگلے الفاظ بھی جو تھے نا وہ بھی میں نے انڈر لائن کیے ہیں, یہ بھی ان کو کیمرے میں دکھا لیں, یہ والا اس والے پیج کے اوپر. فور 108 صحیح بخاری میں کتاب المغازی چیپٹر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے. پہلے آپ نے سنی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص کی رائے, اب سنیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے. تحکیم کے واقعے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے, اس زمانے میں یعنی ایک رائے یہ بھی سامنے آئی تھی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں پوسٹ چھوڑ دیں اور عبداللہ بن عمر کو خلیفہ چن لیا جائے. یہی ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا ہے. تو اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں تھی. وہ مدینہ شریف آئے, عبداللہ بن عمر وہاں پہ موجود تھے, ان کی بہن سیدہ حفصہ نے, حضرت عمر کی جو بیٹی تھیں, انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت معاویہ آئے ہوئے ہیں تو تم بھی جا کے ان کے خطبے میں بیٹھو, تمہاری غیر موجودگی کو کہیں سازش شمار نہ کر لیا جائے. یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا, کوئی خاص بندہ غائب ہو, کہتے ہیں یار کہیں اور کوئی پلان نہ کر رہا ہو, جبکہ عبداللہ بن عمر کا نام بھی آ چکا ہوا تھا خلیفہ کے لیے. تو عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ گئے مجبوراً, اپنی بہن کے اور ماں بھی لگتی تھیں کیونکہ وہ امہات المومنین میں سے ہیں. تو وہ گئے تو حضرت معاویہ وہاں پہ خطبہ دے رہے تھے, تو انہوں نے خطبے کے دوران کہا کہ جو شخص اس امر خلافت میں کوئی کلام کرنا چاہتا ہے وہ اپنا سر اٹھائے, میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے؟ حضرت عمر, جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر گرائی ہوئی ہے, جن کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج شام میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جذبات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اب میں اس پہ کومنٹس نہیں کروں گا, آج میں کومنٹ سے گریز کر رہا ہوں. اب عبداللہ بن عمر خاموش رہے تو بعد میں حبیب بن مسلمہ تابعی جو ہیں, انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر آپ نے اسی وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا اس بھری مجلس میں. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سب کو پتہ چل رہا تھا کہ کنایا عبداللہ بن عمر کی طرف ہو رہا ہے. تو عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ اپنا گوٹ کھولوں, جیسے احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو ایسے لے کے بیٹھے ہوئے تھے. کہتے میں نے ارادہ تو کیا کہ میں یہ کھولوں اور میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جو شخص اسلام میں تجھ سے اور تیرے باپ سے جنگ کر چکا ہے. یعنی تم دونوں باپ بیٹا کافر تھے اور اسلام کی طرف سے ہم لوگ جنگ کرتے رہے, حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر, یا یہ حضرت علی کی طرف اشارہ ہے ان کا کہ حضرت علی تم سے لڑتے رہے جبکہ تم کافر تھے باپ بیٹا اور ہم لوگ مسلمان تھے. اور غزوہ خندق کے چیپٹر میں یہ حدیث لانے کا مقصد یہی ہے کہ عبداللہ بن عمر غزوہ خندق سے پہلے کے مسلمان ہیں. امام بخاری نے یہ مسئلہ نکالنا چاہا, لیکن ساتھ کتنے اور مسائل بھی نکل گئے. کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں کہوں کہ جس شخص نے تجھ سے اور تیرے باپ سے جبکہ تم لوگ کافر تھے اسلام کی حالت میں جنگ کی ہے وہ خلافت کے زیادہ دار ہیں کہ تم ہو زیادہ. پھر مجھے خوف ہوا کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو لوگوں میں تفریق اور خون ریزی کا سبب بن جائے, اور میری بات کا وہ مطلب لے لیا جائے جو میری مراد نہ ہو, کہ بھئی یہ نہ ہو کہ کوئی اور ایشو کھڑا ہو جائے. اب میں اس پہ بھی کومنٹس نہیں کرنا چاہتا کہ اس وقت جب کوئی حق کے لیے آواز بلند کرتا تھا تو آل امیہ کے لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنت کی نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دیا کہ دنیا میں کوئی پوسٹ نہ بھی ملے تو کیا ہوا, آخرت تو میرے لیے. اسی پہ میں بولا کرتا ہوں کہ ابن عمر اور ابن علی میں بڑا فرق ہے. عبداللہ بن عمر کی پیسو نیچر تھی, بیک فٹ پہ چلے گئے. ابن حسین جو ابن علی تھے, حسین ابن علی, وہ ایکٹیو نیچر کے تھے, ٹھیک ہے, وہ فرنٹ سے لیڈ کرنے والے تھے, اس لیے وہ بیک فٹ پہ نہیں گئے, یہ بیک فٹ پہ چلے گئے. لیکن دل پہ برا بھی انہوں نے مانا اور اپنی اظہار بھی کر دیا. یعنی وہ یہ انٹروورٹ تھے, وہ ایکسٹروورٹس تھے, حسین ابن علی, اور یہ عبداللہ بن عمر انٹروورٹس. یہ اب
سائیکالوجی کی اور ٹرمز ہیں جن کو آتی ہیں ان کو ہی پتہ ہوگا کہ میں کیا بول رہا ہوں. میں جنت کی نعمتوں کو یاد کیا. اب حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی. انہوں نے بھی آگے سے یہ بات کی ہے. یعنی ان کو پتا تھا کہ جو شخص بولے تو علمی اختلاف سننا یہ بہت حوصلے کا کام ہے. ہر بندے کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے. اچھا، 2 مثالیں ہوئیں. تیسری مثال بھی صحیح بخاری سے ہے. کتاب التفسیر چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 4827. سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کی تفسیر میں امام بخاری لے کے ہیں 4827. اور بریلویوں کا جو یہ دوسری جلد میں بخاری میں نمبر ہے 1948. یہ ذرا دکھا دیں. لیفٹ والے پیج کا آخری حصہ اور رائٹ والے کا اوپر والا، ایک ہی بار میں دونوں کو کور کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4827. اسلام 360 میں بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. میرے ریسرچ پیپر میں یہ ساری حدیثیں موجود ہیں. کسی نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ اتنی بڑی دریافتیں ہیں تو ہمیں بعد میں یاد نہ رہے. تو انہوں سارے انشاءاللہ جتنے بھی ادھر 70-80 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہارڈ کاپی اس کی مل جائے گی. ریسرچ پیپر کا میں تعارف بعد میں کرواتا ہوں. اور پوری دنیا میں سافٹ کاپی جاتی ہے، ہارڈ کاپی فری. اس حدیث میں آتا ہے کہ مروان بن حکم کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجاز کا مکہ مدینے کا گورنر بنا کے بھیجا تو اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کے لیے لوگوں کی بیعت لیں ان کی اپنی زندگی میں. یہاں پبلک کو جھوٹ بتایا گیا کہ نہیں وہ تو خود بخود ہی بن گیا تھا. تو مروان جو مکہ مدینے کا گورنر تھا اس نے خطبہ دیا اور خطبے کے دوران اس نے یزید بن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا تاکہ اس کے باپ کے بعد اس کی بیعت کی جائے. اب سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. یہاں پہ بھی آپ کو پتا نا حکمرانوں کے جو یعنی آگے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے لیڈر نے سوچا ہے کہ امت کے وسیع تر مفاد میں یہ کام کر دیا جائے. تو مروان نے بھی کہا کہ امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد نامزد کر دیں. اور ساتھ ایک جملہ بولا جو بخاری میں نہیں ہے لیکن باقی حدیث کی کتابوں میں ہے. وہ جملہ یہ بولا جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا تھا. اب عمر کوئی بیٹا تھا ابو بکر کا؟ ابو بکر کے تو بیٹے جوان تھے، محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر. عمر کے بیٹے جوان تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو نہیں بنایا. اب سامنے حضرت ابو بکر کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، سیدہ عائشہ کا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے مروان کی جب یہ بات سنی تو کچھ کہا. امام بخاری نے وہ الفاظ نہیں نقل کیے کہ کیا کہا، لیکن گل کوئی چوبے والی کیتی ہے، ایسی کیتی ہے جیڑی وہ کہنے چوب گئی اگلے بندے نو. لیکن وہ بات باقی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے اور انہوں نے ترجمہ کرنے والے نے بڑی انصاف کیا، اس نے بریکٹ میں لکھ دیا کہ وہ بات کیا تھی. یعنی اپنے لڑکوں کو جانشین کرنا تو کیسر و کسرا کی سنت ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے. یعنی یہ وہ رومن اور پرشین امپائر کے بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کرتے ہیں. نبی اور خلفاء کا یہ طریقہ نہیں جو تو کہہ رہا ہے کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد میں کرنا چاہتے ہیں. سیدھی طرح کہو کہ تم لوگ کیسر و کسرا کی بدعت کو زندہ کرنا چاہتے ہو. اور یہ الفاظ جو ہے نا، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی 4827 تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 میں 17 نمبر میں. فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے یہ ساری باتیں نقل کی ہیں، جو سب سے بیسٹ شرح ہے صحیح بخاری کی. ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری. المستدرک للحاکم میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. ساری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے. 5B ریسرچ پیپر میں نے سارے کے طرق جمع کر دیے، سارے کے سارے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. بہرحال جب یہ بات کی تو مروان کو غصہ آیا. اس نے کہا پکڑو عبد الرحمن بن ابی بکر کو. عبد الرحمن بن ابی بکر ام المومنین سیدہ عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے. وہ حجرے میں یعنی وہ مسجد نبوی میں یہ خطبہ دے رہا تھا نا، تو وہ ساتھ ہی حجرہ ہے عائشہ تھا، اس میں داخل ہو گئے اپنے بہن کے حجرے میں اور اپنی جان بچا لی. تو مروان کو غصہ تھا. اس نے باہر سے کہا کہ اے ابو بکر کے بیٹے، تو وہی ہے نا جس کے بارے میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 نازل ہوئی ہے؟ نعوذ باللہ. کہ یہ شخص کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ اف ہے تم پر
کہ تم مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ تو سب جھوٹی کہانیاں ہیں۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 پڑھ کے حضرت ابوبکر کے بیٹے پہ لگا دی کہ تیرے بارے میں قرآن میں نازل ہوئی ہے کہ تو آخرت کا منکر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ صحابہ کے گستاخ کون ہیں؟ آل امیہ کے وفادار لوگ، اور ان کے لیے کوئی نہیں ہے کہ صحابی چاہے وہ علی ہو سامنے، چاہے ابو بکر ہو، چاہے عمر ہو، ساروں کی آپ توہین اس میں سن چکے ہیں ابھی تک، ٹھیک ہے؟ اسی لیے میں اہل سنت کو بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے حق چار یار تک ہی رہو، تو اپنی عزت بھی بچاؤ گے، اپنا عقیدہ بھی بچا لو گے۔ حضرت عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے اندر سے کہا اسکت، خاموش ہو جا۔ ابو بکر کے گھر والوں کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے میری برات جو سورہ نور میں نازل ہوئی تھی، جو تہمت لگی تھی، اور جو باقی کتابوں میں المستدرک الحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، فتح الباری میں، تفسیر ابن کثیر میں آگے الفاظ ہیں۔ اما عائشہ نے کہا کہ مروان، آل ابی بکر کے بارے میں تو کچھ نہیں نازل ہوا، لیکن تو اپنے باپ کی پشت میں تھا، حکم کی، جب نبی علیہ السلام نے کہا تھا حکم پر لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اسی لعنت کا حصہ ہے، تجھ پہ تو اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی تھی۔ یہ سارے کے سارے طرق میں نے جمع کیے ہیں، بلکہ آپ تفسیر ابن کثیر کھول لیں اور فتح الباری کھول لیں، 4827 نمبر حدیث فتح الباری میں دیکھ لیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، صحیح بخاری کی، اور تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحقاف 26ویں پارے کی پہلی سورت ہے، 17 نمبر آیت کھولیں، تفسیر ابن کثیر کھول دیں، یہ آپ کو دریافت نہیں کرنی پڑے گی، جس کے اوپر دل ٹھکتا ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، حدیث ہے، شیعہ ہے، اپنا اپنا ترجمہ پڑھ لیں، ٹھیک ہوگا جی؟ یہ میں نے آپ کو بریلوی ترجمہ دکھا دیا۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، میرے بھائیوں، مولا علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہونے والی جو جنگ ہے، جنگ صفین، یا اس کے علاوہ بھی جنگ جمل جو ہوئی سیدہ عائشہ، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ، یا جنگ نہروان خوارج کے ساتھ، ان تینوں جنگوں میں اہل سنت اور اہل تشیع کا موقف کمبائنڈ ہے پوری امت کا کہ مولا علی خلیفہ برحق تھے، اپنی تمام جنگوں پہ وہ حق پر تھے، مخالفین کو غلطی لگی۔ اب اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے اجتہادی غلطی لگی، کوئی کہتا ہے جان بوجھ کے، اس ٹاپک کو سائیڈ پہ رہنے دیں، بہرحال حضرت علی کے حق ہونے پہ سب کے سب لوگ متفق ہیں۔ اب شیطانی وسوسے سے بچنے کے لیے کسی کو وسوسہ ہے کہ یہ ٹاپکس جو ڈسکس ہو رہے ہیں یہ تو علی کی اختراع ہے، بزرگوں نے تو کبھی یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کیے، مشاجرات صحابہ پہ بالکل خاموشی اختیار کر لی جائے۔ وہ خاموشی یہ اختیار کی جائے کہ ان کو گالی گلوچ نہ کریں، جو ان ٹاپکس پہ احادیث آئی ہیں اور نبی علیہ السلام نے خود باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تو کیا یو آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ؟ کیا آپ نبی کو خاموش کروائیں گے کہ آپ نے آنے والے جنگوں کے بارے میں جو کچھ یہ کہا ہے آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ مسند احمد کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ میں اور کئی کتابوں میں حدیث ہے کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حوض کے کتے بھونکیں گے۔ سیدہ عائشہ پہ بھونکے، وہ رو پڑیں، واپس جانے کا ارادہ کیا۔ اب نبی علیہ السلام کو تو اما عائشہ کی عصمت کی ہم سے زیادہ قدر تھی، لیکن آپ نے تو سچائی بیان کی، یعنی میں تو کبھی اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات نہ کروں، اس کا کوئی نیگیٹو چیز ہائی لائٹ نہ کروں، لیکن نبی علیہ السلام کی پوسٹ جو ہے وہ صرف ایک خاوند کی سی تو نہیں تھی، بلکہ ایک اللہ کے ریپریزنٹیٹیو تھے، اور مستقبل کی خبریں، علامات النبوہ کی یہ خبریں ہیں۔ دلائل النبوہ امام بیہقی نے 3500 احادیث پہ پوری کتاب لکھی ہے، جس میں نبی علیہ السلام کو نبی ثابت کیا ہے اس بنیاد پہ کہ ان کی پروفیسیز اور مستقبل کی خبریں سچی ثابت ہوئی ہیں۔ اور میں اس پہ ایک جملہ بولتا ہوں جو آج تک کسی جگہ میں نے پڑھا نہیں ہے، کہ نبی علیہ السلام ایک جنگجو تھے یا پیغمبر تھے، اس میں فرق صرف یہی حدیثیں میں کر کے بتائیں گے، کیونکہ دنیا میں جب بھی کوئی جنگجو آتا ہے نا تو وہ غلبہ حاصل کرتا ہے، اس کی وفات کے بعد پھر معاملات تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ اسکندر اعظم کو دیکھ لیں، چنگیز خان کو دیکھ لیں، تو کافر کہتے ہیں کہ تمہارا نبی بھی ایک جنگجو تھا، عرب کے لوگوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے اس نے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دی، اسی لیے دیکھو جب وہ چلے گئے پیچھے یہ بھی لڑنا شروع ہو گئے۔ لاجیکلی تو بات ان کی بڑی ساؤنڈ ہے۔ اس کا تدارک ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ اسکندر اعظم جب گیا تھا نا تو وہ یہ نہیں بتا کے گیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ ہوگا اور یہ بندہ یہ کرے گا۔ چنگیز خان بھی نہیں بتا کے گیا۔ یہ چیز آپ کو ممتاز کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے جنگجو بادشاہوں سے۔
آپ تو حسین کے بارے میں رو رہے ہیں، مسند احمد میں حدیث ہے کہ میرے اس بچے کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا اور 50 سال بعد. اچھا اسی طریقے سے عمار ابن یاسر کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور کب؟ تقریباً 28-30 سال کے بعد. یہ تو ایک پورا ٹاپک ہے. امام بیہقی کی کتاب ہے المتوفا 458 ہجری، جو امام حاکم نیشا پوری کے شاگرد ہیں، دلائل النبوہ اردو میں چھپ چکی ہے 6 جلدوں میں. وہ آپ پڑھ کے دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی خبریں کیسے پوری ہوئیں. یہ آپ کو ممتاز کرتی ہے کہ آپ جنگجو نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹائنیز ڈیٹیل تک اپنے بعد آنے والے واقعات، یعنی 1000 سال بعد تک کے واقعات جو اب ہم تو ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں، تاتاریوں کی جنگوں تک کا ذکر موجود ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں ہوں گی. تو یہ فرق ہے میرے بھائیوں. تو یہ کوئی میری اختراع نہیں ہے، بلکہ اسپیسیفکلی جنگ جمل، صفین، نہروان کے اوپر باقاعدہ محدثین نے باب باندھے ہیں. اور اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب اس روئے عرض پہ حدیث اور آثار کی ہے المصنف ابن ابی شیبہ، جو امام بخاری، امام مسلم کے استاد ہیں، اور مسلم شریف میں 1500 حدیثیں امام ابن ابی شیبہ سے ہیں. 20% آف صحیح مسلم جو ہے وہ امام ابن ابی شیبہ سے ہے. المتوفا 235 ہجری. تقریباً 39,000 احادیث اور آثار انہوں نے جمع کیے ہیں. 39,000. یہ اس کی آخری جلد ہے، یہ بھی اردو ترجمہ ہو کے مکتبہ رحمانیہ کی طرف سے آ چکا ہے. اس میں آپ کو بتاتا ہوں جنگ جمل، صفین، نہروان پہ پورے چیپٹر ہیں، اور یہ ہم نے چیپٹر اپنی ویب سائٹ پہ 5D ریسرچ پیپر کے نام سے 187 آثار چڑھا بھی دیے. یہ جی المصنف ابن ابی شیبہ، احادیث اور آثار کا اہل سنت کے پاس اس سے بڑا کوئی مجموعہ نہیں ہے. آلموسٹ 39,000 احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے. اس کا آخری چیپٹر ہی ہے کتاب الجمل، جس میں 3 باب ہیں. پہلا سیدہ عائشہ، طلحہ، زبیر کے اس قافلے کے بارے میں، جمل کے بارے میں، دوسرا صفین کے بارے میں، اور تیسرا نہروان کے بارے میں. یہ ان کو دکھا دیں. 187 احادیث اور آثار انہوں نے جمع کیے ہیں کتاب الجمل چیپٹر میں. یہ ہم نے PDF اس کا بنا کے اپلوڈ کر دیا اپنی ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پہ، ریسرچ پیپر نمبر 5D کے عنوان سے. ٹھیک ہے جی، تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو اس لیے کلیئر کر دیا کہ تاکہ مشاجرات صحابہ پہ، صحابہ اکرام کے ان اختلافات پہ ہمارے محدثین نے باقاعدہ یعنی کتابیں لکھی ہیں، چیپٹرز بنائے ہیں. اب ہم آپ کو بھی اپنا ایک چیپٹر دکھاتے ہیں جو ہم نے بھی لکھا ہے الحمدللہ. یہ میرے بھائیوں، یہ آپ کو سب کو اینڈ پہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے، زیادہ تر بخاری و مسلم سے جمع کی ہیں. شہادت عمر سے لے کر واقعہ کربلا تک، جنگ صفین، نہروان، جنگ جمل کے اوپر، اور واقعہ کربلا کے حقیقی اسباب، اور شہادت عثمان کے بھی حقیقی اسباب. ایک تو وہ جعلی اسباب ہیں جی، ایک عبداللہ بن سبا تھا، 10,000 صحابہ کی مت مار دی اس نے، نعوذ باللہ. نہیں، چند لوگوں کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے یہ ایک فرضی کریکٹر گھڑا. عبداللہ بن سبا آیا تھا بعد میں، لیکن مولا علی نے اسے قتل کروایا. شہادت عثمان میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. وہ کچھ اور اسباب تھے جو بخاری مسلم میں آئے ہیں، وہ میں نے بیان کیے ہیں. ویسے آپ میرے یوٹیوب پہ بھی کلپ دیکھ لیں، رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن اسباب آف شہادت عثمان، ایک یہ کلپ ہے. اور رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن کیا حضرت معاویہ کے کاتب وہی تھے، میں نے بتایا تھے لیکن کچھ اور چیزیں بھی تھیں. اور تیسرا کلپ ہے رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن ہز اسٹیٹمنٹ اباؤٹ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 ہے. رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار اور ساتھ میرا نام لکھیں، وہ کلپ کھل جائیں گے. یہ میرے بھائیوں سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا، اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا، پھر ہندی ترجمہ ہوا، پھر انگلش ترجمہ ہوا، اور انشاءاللہ تعالی فارسی ترجمہ بھی آلموسٹ ہو چکا ہے، وہ بھی آ جائے گا مارکیٹ میں. اور بنگالی اور پشتو کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا ہے. ویسے تو عربی لکھ دی ہے تو علماء کے لیے تو عربی کافی ہونی چاہیے، لیکن ایڈی مشکل عربی ہے، وہ کہتے ہیں ترجمہ لے دو، کیونکہ حدیثوں کی عربی ذرا مشکل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو قرآنک عربی کے. بہرحال یہ آپ مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جی، ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پہ 5B ریسرچ پیپر ہے. واٹس ایپ کے ہمارے جو بھائیوں کے نمبرز دیے ہیں ان سے PDF فری منگوا سکتے ہیں. ہارڈ کاپی یہ لاکھوں روپے کی مفت پورے ملک کے اندر تقسیم ہوتی ہے. یہاں پہ بھی جتنے 70-80 لوگ ہیں ان کو بھی ملے گی، بعد میں بھی. اور جو لوگ کیمرے پہ یہ دیکھ رہے ہیں
ویڈیو ماشاءاللہ لاکھوں لوگوں تک یہ پہنچے گی تو وہ ہمارے عثمان بھائی سے رابطہ کریں جو بیچارے پورا دن ڈاک لکھتے رہتے ہیں اور فری ڈاک جاتی ہے ماشاءاللہ. میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے فضل سے 1 لاکھ روپے سے زیادہ کی ڈاک ہماری مہینے کی الحمدللہ جا رہی ہے فریلی پورے ملک کے اندر, اور اللہ تعالیٰ یہ معاملات چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جو اس حوالے سے یعنی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, جو لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں. ہر بندے نے اپنی ڈیوٹی بانٹی. میری ڈیوٹی ویڈیو ریکارڈ کروانا ہے, فرحان بھائی کی ڈیوٹی جو ہے وہ ویڈیو کی ریکارڈنگ ہے, ورنہ تو ان کو بھی ہمیں 5-6 ہزار روپیہ ریکارڈنگ کا دینا پڑ جائے. یہ اپلوڈنگ کرتے ہیں فرحان بھائی. اس طرح ہر بندوں نے اپنی ڈیوٹیز بانٹی ہوئی ہیں. تو عثمان بھائی کا نمبر انٹرنیشنل نمبر نوٹ کر لیں, +92 پاکستان کا کوڈ ہے, اور پاکستان سے کریں گے تو 0321, باہر سے کریں گے تو +92 321 5900 0321 5900 اور باہر سے کریں گے تو +92 321 5900 واٹس ایپ یوز نہیں کرتے, ان کو ٹیکسٹ کریں, فون پہ رابطہ کریں, فری آپ کے گھر میں 5B کی کاپی انشاءاللہ تعالی پہنچ جائے گی. آج میں جتنی باتیں کروں گا یا کر چکا ہوں وہ سب کی سب اس کے اندر موجود ہیں, تو آپ کو اب ٹینشن نہیں لینی, بے فکری سے گفتگو سنیں کہ بھئی میں نوٹس بنا لوں. نوٹس بنانے کی ضرورت نہیں, نوٹس آلریڈی ہم نے بنائے ہوئے ہیں. اس حوالے سے الحمدللہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے اس ٹاپک کے اوپر میرے بھائیوں. 3 احادیث میں جنگ صفین چونکہ ڈسکس ہو رہی ہے میں اس حوالے سے پیش کر دوں, ورنہ صفین پہ ہی میں 3 گھنٹے بول سکتا ہوں. اس پمفلٹ میں نے حدیثیں دکھائی ہیں, یہ لکھ دی ہوئی ہیں. پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں 2676, سنن نبی داؤد میں 4607, سنن ابن ماجہ میں 42 ہے. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ایک بڑا بلیغ خطبہ دیا, ہر آنکھ اشک بار تھی, گویا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا, دیکھنا اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میرے بعد میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا, دین میں بدعتوں سے بچنا اور اپنی داڑھوں سے میرے خلفاء راشدین اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا, گمراہیوں سے بچنا. ہر گمراہی جو ہے وہ دین میں ہر نیا کام گمراہی ہے, اور سنن نسائی میں آگے الفاظ موجود ہیں ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. تو میرے بھائی اسی لیے چاہے حضرت ابو بکر کے مخالفین ہوں, چاہے حضرت عثمان کے مخالفین ہوں, چاہے حضرت علی کے مخالفین ہوں, ہم تمام کو خلفائے راشدین کے خلاف بغاوت سمجھتے ہیں, اور ہم خلفائے راشدین کے ساتھ ہیں اور ان کے مخالفین کے خلاف ہیں. یہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان کی جب شہادت ڈسکس ہو جس میں پیورلی کئی اصحاب بھی شامل ہیں, خود حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے یہ ریولوشن چلانے والا محمد بن ابی بکر, بعد میں وہ پیچھے ہٹ گئے, تو ادھر کہنا جی یہ صبائی پارٹی ہے, منافقین ہے, یہودیوں کی سازش ہے. جھوٹ بول رہے ہیں آپ. صحابہ کرام کو اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کی پالیسیز سے, وہ اختلاف جینون تھا, لیکن جو ایکسٹریم چلا گیا معاملہ وہ غلط تھا. اب یہ الگ سے ٹاپک ہے, وہ آپ یہ ریسرچ پیپر پڑھیں اور میری ویڈیوز دیکھیں. شہادت عثمان یوٹیوب پہ کہیں جا کے لکھیں نا تو میرے کلپ ٹاپ کے اوپر لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ. تو ہم خلفاء راشدین کے ساتھ ہیں, چاہے وہ حضرت ابو بکر ہوں, عمر ہوں, عثمان ہوں, علی ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ حدیث جو ہے یہ آ کے اس کو کہیں کہ آپ یہ استعمال کے قابل نہیں, حضرت عثمان پہ آگے بریک لگ گئی. نہیں, حضرت علی کے مخالفین بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. تکفیر کسی کی نہ کریں, علمی اختلاف رکھیں. دوسری حدیث مسند احمد میں 11307 ہے, مستدرک للحاکم میں 4621 ہے, سنن نسائی الکبریٰ میں 8457 ہے, بالکل صحیح سند کے ساتھ. شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے بھی اس کی سند کو صحیح کہا, شعیب آرنوت نے بھی صحیح کہا, شیخ زبیر لزئی صاحب نے بھی, شیخ البانی نے بھی, کہ نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے ایک دن باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا دور چل کے گئے صحابہ کے ساتھ, تو آپ کی جوتی ٹوٹ گئی. آپ نے اپنی وہ جوتی اتار کے سیدنا علی کو گانٹھنے کے لیے دے دی, اور کچھ دور جا کے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. حضرت علی وہ جوتی گانٹھنا شروع ہو گئے وہیں بیٹھ کے, اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ علی کا انتظار کرو, وہ آ جائے تو پھر چلتے ہیں, کیونکہ ایک جوتی پہن کے تو چلنا بھی دشوار ہے. نبی علیہ السلام نے دونوں جوتیاں اپنی اتار کے حضرت علی کو دے دیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا, جہاں پہ حضرت ابو بکر عمر بھی موجود تھے اس محفل میں, کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے مبعوث کیا, قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے ایز اے لاسٹ ریزارٹ کافروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی, مجبور ہو گئے.
تم میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جسے قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی. اب یہ بہت بڑی فضیلت تھی کہ نبی علیہ السلام کو کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن کی تنزیل کی خاطر, اور اس صحابی کو قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. جو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 17 میں آیا نا کہ اگر کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آ جائے. اس آیت کی پریکٹیکل تفسیر تم میں سے ایک شخص بننے جا رہا ہے. سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 ہے, 17 نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ, کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا. حالانکہ آپ علیہ السلام کی زبان سے کبھی لا نہیں نکلتا تھا, پورا اوائڈ کرتے تھے, نہ کا لفظ نہ بولوں, نہ بولو ہی نہ, اسی لیے کسی کو نہ کرتے بھی نہیں تھے, جو کچھ تھا لوگوں کو دے دیا کرتے تھے. مجھے ضمناً ایک حدیث یاد آ گئی صحیح بخاری میں, نبی علیہ السلام ایک چادر اوڑے ہوئے آئے باہر, ایک صحابی آیا کہ یا رسول اللہ یہ چادر مجھے دے دیں. آپ اندر گئے, پچھلے باقی صاحب نے کہا حضور کے پاس تو اوڑھنے کے لیے اس وقت چادر ہی ہے, کیا تم نے وہی مانگ لی ہے؟ ٹھیک ہے, تو اس نے کہا میں نے تو اس لیے مانگی ہے کہ مجھے اس میں کفن دیا جائے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام آئے, اب آپ نے اوپر والی چادر بھی اتار لی, صرف تہمت پہنی ہوئی ہے, وہ چادر فولڈ کر کے اس کو گفٹ کر دی. لا آپ کرتے ہی نہیں تھے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ واقعی اس صحابی کو پھر اسی چادر میں دفن بھی کیا گیا, اتنا خوش نصیب وہ شخص تھا. تو نبی علیہ السلام لا نہیں کرتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں؟ فرمایا لا. حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ, کیا میں ہوں وہ خوش نصیب؟ فرمایا نہیں, بلکہ وہ خوش نصیب وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹھ رہا ہے. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف کہ یار اتنی بڑی فضیلت مولا علی کے لیے جو ابو بکر عمر کو نہیں ملنے والی. تو حضرت علی سے انہوں نے کہا یا رسول, نبی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا. حضرت علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پتہ تھی کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہے. تو میرے بھائی جسے یہ پتا ہو کہ اس نے نبی کے بہاف پہ تلوار اٹھانی ہے, اس کے بارے میں یہ کہنا کہ علی پچھتاتا تھا بعد میں. وہ جی مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ جنگ جمل میں جب مخالفین کی لاشیں دیکھیں تو مولا علی رو پڑے اور کہا کہ کاش میں صرف جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی فوت ہو جاتا. اور میرے بھائی وہ تو یہ روتے تھے کہ یہ دن نہ مجھے دیکھنا پڑتا. کہاں پہ علی جس نے 8 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا اور اس کی زندگی میں رومن اور پرشین امپائرز گری, اور اسی کو اپنی زندگی میں یہ لمحہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ اسلامک ریاست ٹوٹتی جا رہی ہے. تو وہ تو یہی کہے گا نا کاش میں پہلے ہی مر چکا ہوتا, یہ برے دن نہ آتے مسلمانوں کے اوپر. جیسا کہ سیدہ مریم کو جب فرشتے نے آگے بشارت دی کہ تیرے بیٹے کو ہم نشانی بنانے والے ہیں, تو انہوں نے کیا کہا تھا, سورہ مریم میں آتا ہے کاش میں مر کے مٹی ہو چکی ہوتی. تو کیا ان کو حضرت جبرائیل کی بشارت پہ یقین نہیں تھا, لیکن ظاہر ایک ٹینشن تو تھی, انسان تو تھے. حضرت سیدہ مریم کیا میں بچہ لے کے جاؤں گی, حالانکہ فرشتے نے پوری تسلی دی اللہ تیرے ساتھ ہے, لیکن انسان تو انسان ہے نا. تو یہ حضرت علی اپنی جنگ پہ نہیں پچھتاتے تھے. جس کو نبی کی مور لگی ہو وہ تو دھڑلے سے جنگ کرتا ہے, اسی لیے تینوں جنگوں میں کلین سویپ کیا ہے, جو آپ کرکٹ کی فیلڈ میں کہتے ہیں نا کلین بولڈ کیا ہے سب کو. صحابہ ساتھ تھے, تینوں براعظموں میں لوگ آپ کے ساتھ تھے, مولا علی کے ساتھ. تو پچھتاتے تھے. یہ شریف آدمی یہی ہوتا ہے کہ وہ مخالفین پہ بھی وہی روتا ہے. ٹھیک ہے, طلحہ کے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے تو مولا علی گریا کر رہے ہیں. نہج البلاغہ میں بھی ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ جمل کا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں. تو مولا علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا اچھا ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ یہ جنگیں لڑنی ہیں. تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 2812, مسلم میں 7320, اور بخاری میں ایک اور طریق بھی ہے 447, 2812 بھی ہے 447 بھی. عمار ابن یاسر کے بارے میں یہ حدیث اتنی سخت حدیث ہے کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے علی بھائی جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں نا میں کانپ اٹھتا ہوں کہ میں اس کی تعویل کیا بیان کروں. مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا یا خندق کا موقع تھا, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اور بخاری کا میں جو طریق پڑھ رہا ہوں 2812 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اسلام 360 میں بھی آپ دیکھ لیں 447. باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں. اے پتھر تو اڈے لے نہیں اٹا وڈے وڈے وٹے,
اور عمار ابن یاسر، عمر اس وقت ان کی تقریباً 60 سال کے قریب تھی، 2 پتھر اٹھائے ہوئے، اتنا جوش مسجد نبوی کی تعمیر میں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، بڑا پیار آیا۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوگی جن کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے بعد اس کے ساتھ یہ ہونا ہے، اس کے ساتھ یہ ہونا ہے۔ میں کہتا ہوں ہمیں اگر پتہ چل جائے اپنی زندگی میں کہ میرے فلاں فلاں کے ساتھ یہ ہونا ہے، اس کی کیا حالت ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے عمار ابن یاسر کے جسم سے، داڑھی سے مٹی جھاڑی، کہا وائے عمار، افسوس ہے عمار، تو ہی دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے۔ اے سمیہ کے بیٹے عمار، وائے افسوس، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ باغی جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ عمار کے مخالفین کو نبی علیہ السلام نے فرمایا باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت۔ سر یہ کسی شیعہ کا فتویٰ نہیں ہے، کسی سنی کا فتویٰ نہیں، نبی علیہ السلام کا فتویٰ ہے۔ صحیح بخاری 2812 اور 447۔ عمار نے کہا اے اللہ میں فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دعا ہی کر سکتے تھے، تقدیر میں تو فیصلہ ہو چکا ہوا تھا۔ عمار ابن یاسر جنگ جمل، سیدہ عائشہ، طلحہ، زبیر کیوں ہارے؟ عمار ابن یاسر مولا علی کے ساتھ تھے۔ جب کوئی مولا علی کے ساتھ عمار ابن یاسر کو دیکھتا تھا کہتے نا 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 نا، اس کے بارے میں تو نبی نے فرمایا ہوا ہے اسے باغی جماعت قتل کرے گی، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اسی لیے سیدنا طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے، حضرت زبیر بھی پیچھے ہٹ گئے جنگ جمل میں۔ اب مسند احمد میں حدیث ہے 16744 اور المستدرک للحاکم میں 5661، سلسلۃ الصحیحہ شیخ البانی کے 2008 ہے۔ امام ذہبی اور امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا کہ ایک صلح حدیبیہ کا صحابی تھا ابو الغادیہ۔ مسند احمد میں ایک چیپٹر ہے مسند ابی الغادیہ، وہی آپ کھول کے پڑھ لیں۔ اس کے ہاتھوں عمار ابن یاسر شہید ہو گئے۔ وہ حضرت معاویہ کی طرف سے آیا تھا اور یہ حضرت علی کی طرف سے۔ بعد میں پوری زندگی ابو الغادیہ روتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے، اور عمار کو وہ باغی جماعت قتل کرے گی کہ عمار ان کو جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت عمار کو دوزخ کی طرف بلائے گی، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور اس پہ شیخ البانی نے پھر بڑے کومنٹس کیے ہیں، بڑے سخت کومنٹس کیے ہیں۔ آج وہ ٹائم نہیں میں اس کو ڈسکس کروں، آپ 5B ریسرچ پیپر پڑھ لیں، آپ کو یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی۔ شیخ البانی کو تو صرف اہل حدیث مانیں گے نا۔ تو بعض ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ جی وہ ابو الغادیہ چونکہ صلح حدیبیہ کا صحابی تھا اس لیے بخشا جائے گا۔ شیخ البانی نے کہا اللہ کے نبی سے ٹکر مت لو، صلح حدیبیہ والے سارے بخشے جائیں گے، لیکن جس کو اسپیسیفائی حضور نے کر دیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے، آپ اس کو جنت کی گارنٹی کس طرح دے رہے ہیں؟ وہ اسپیسیفک ہوگی نا۔ تو شیخ البانی نے بڑی جرت کی ہے۔ بہرحال یہاں پہ میں چونکہ بریلوی مکتبہ فکر کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے اور دیوبند کے حوالے سے، تو میں ان کو حوالہ دیتا ہوں ان کے ہی بڑے امام کا، بہت بڑے امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری لکھی، صحیح بخاری کی شرح 852 ہجری میں فوت ہوئے۔ انہی کے زمانے میں ایک بہت بڑے حنفی عالم ہیں، میں دل سے ان کی بڑی قدر کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی حب اہل بیت رکھنے والے تھے، امام بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ تعالی، المتوفی 855 ہجری۔ ابن حجر 852 ہجری میں فوت ہوئے، یہ 855 میں، دونوں نے ایک زمانے میں ہی بخاری کی شرح لکھی ہے۔ ان کی شرح ہے فتح الباری، ان کی ہے عمدۃ القاری۔ یہ حنفیوں کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، فقہ حنفی کو پورا ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ۔ صحیح بخاری میں جب حدیث آئی نا 7083، جو حدیث ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائے تو دونوں دوزخ میں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قتل کرنے والے دوزخ میں، مقتول کیوں؟ فرمایا اس نے تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ اس کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے یہ ایشو ڈسکس کیا کہ صحابہ بھی تو آپس میں لڑے ہیں، آپ ان دونوں میں سے کیا دونوں دوزخ میں جائیں گے؟ کریٹیکل ایشو تھا نا۔ اس ٹاپک کو میں ادھر ہی چھوڑتا ہوں، اس کو انشاءاللہ ایک دفعہ تو میں نے آپ کے ساتھ کوسچن آنسر میں ایڈریس بھی کیا۔ بہرحال میں صرف امام عینی کے کمنٹس بتاتا ہوں کہ امام عینی کے کمنٹس ورڈ بائی ورڈ، یہ آپ لوگوں کو میں نے ای میل بھی کر دی، اگر کوئی بعد میں منگوائے۔ یہ کمنٹس جو ہیں وہ غلام سو سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں بریلویوں نے خود نقل بھی کی ہیں، ورڈ بائی ورڈ۔ امام عینی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے علماء کی اور
آئمہ کی رائے نقل کی کہ بھئی حضرت علی کے ماننے والے کو 2 اجر ملیں گے اور حضرت معاویہ کی جماعت کو 1 اجر ملے گا، جو آج بھی علماء کہہ رہے ہوتے ہیں جی دونوں ہی ٹھیک ہے. حالانکہ گورا تو یہ بات کبھی نہیں مانے گا کہ ایک جنگ جس میں ہزاروں لوگ مر جائیں اور دونوں ہی ٹھیک ہوں، جبکہ نبی علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں کہ عمار جو ہے جنت کی طرف بلائے گا اور عمار کے مخالفین دوزخ کی طرف بلائیں گے، تو پھر سب دونوں بیک وقت کیسے ٹھیک ہو گئے؟ یہ دھوکہ آپ کسی اور کو دیں. تو جرت کرنے والے لوگ ہیں. امام عینی نے جرت کی ہے. انہوں نے کیا کہا؟ ورڈ بائی ورڈ امام عینی کے کمنٹ سنیں. میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی کیسے کہہ دیا جائے جبکہ ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے؟ حالانکہ ان کو یہ حدیث پہنچ چکی تھی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور عمار کو حضرت معاویہ کے گروہ نے شہید کیا تھا. کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برابر چھوڑ دے بجائے اس کے کہ وہ ایک اجر کی امید رکھتے ہوں؟ یہ جناب امام عینی کے کمنٹس ہیں. امام عینی وہ ہیں کہ حنفی شاید وضو کر کے ان کا نام لیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، 855 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ اس پہ کیوں نہیں خوش ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے بجائے کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں 1 اجر ملے گا. کہ جب ان کو یہ حدیث بھی بعد میں پتہ چلا، یہ ان حدیثوں میں آتا ہے مسند احمد میں کہ بعد میں لوگوں نے آ کے بتایا بھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، تو انہوں نے پھر اپنی غلطی کی تعویل کی. انہوں نے کہا علی کیوں لے کے آیا تھا عمار کو ساتھ؟ نہ لے کے آتا تو نہ شہید ہوتا. پھر حضرت علی کو بھی غصہ آیا جب بات پہنچی. حضرت علی نے کہا کہ پھر معاویہ کو کہو کہ پھر حمزہ کا قاتل نبی علیہ السلام تھے، نہ لے کے جاتے تو نہ حمزہ قتل ہوتا. تو کہہ رہے کہ میں عمار کا قاتل ہوں، تو پھر حمزہ کے قاتل نبی علیہ السلام تھے کہ غزوہ احد میں ساتھ لے کے گئے. یعنی وہ بات اس کے اوپر تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ پہلا شخص اس امت میں جس نے اپنی واضح غلطی کی غلط تعویل کی ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمار کے قتل کی اتنی غلط تعویل کی. بس میں اتنے ہی کمنٹس کے اوپر رہتا ہوں، میں پارلیمانی زبان سے آگے نہیں جانا چاہتا. یہ کمنٹس کیے، اور یہ جو کمنٹس ہیں یہ ان کے اپنے کمنٹس نہیں، امام نسائی کے بھی یہی کمنٹس ہیں. امام نسائی رحمہ اللہ جن کی یہ سنن نسائی پڑھی ہوئی ہے مسلم کے نیچے، اہل سنت کے مین امام ہے، 303 ہجری میں فوت ہوئے. جب دمشق گئے تو آپ کو پتہ ہے اسپین میں تو آل امیہ کی حکومت رہی، باقی جگہ آل عباس کی تھی، وہ تو سب و شتم ختم ہو گیا. دمشق میں لوگ حضرت علی پہ ابھی تک لعنت کرتے تھے، 300 سال گزر چکے تھے. تو حضرت امام نسائی کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ میں حضرت علی کے فضائل پہ ایک کتاب لکھوں. انہوں نے ایک کتاب لکھی خصائص علی. ٹھیک ہے، خصائص علی 194 احادیث صرف مولا علی کی شان میں بیان کی. اور انہوں نے جب درس شروع کیا تو وہاں پہ لوگ ناسبی بیٹھے تھے. ناسبی وہ ہوتے ہیں جو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں، رافضی وہ ہوتے ہیں جو حضرت ابوبکر و عمر پہ سب و شتم کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی حضرت معاویہ کی شان میں بھی کوئی حدیث بیان کریں. تو انہوں نے پہلے میرے لیے گل کی تھی کہ یار میری زبان بند رہنے دو. ان کا نہیں بتائیں. انہوں نے کہا کہ معاویہ کو اللہ تعالیٰ صحابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے تو کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اور پھر کہا کہ مجھے تو معاویہ کے بارے میں صرف ایک صحیح حدیث پتہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے. اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ بات کی تھی. وہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں، رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار آن کیا حضرت معاویہ کاتب وحی تھے. وہ کاتب وحی والی بات جہاں سے لیتے ہیں اس میں پوری بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے. میں اس کو سکپ کر رہا ہوں، 5B میں آپ خود پڑھ لیجئے گا. تو ان کا یہ حدیث ہی ہے. بس یہ بات کی تو ناسبی ان پہ ٹوٹ پڑے، ان کو اتنا مارا، ان کی شرمگاہ کے اوپر بھی ضربیں لگائی، حتیٰ کہ وہ قریب المرگ ہو گئے. تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے اسی حالت میں مکے لے جاؤ. مکے لے گئے اور ان کی خواہش تھی کہ اہل بیت کے گھر تھے نا مکے میں جہاں پہ، انہوں نے کہا مجھے وہاں پہ دفن کرنا. اہل بیت کے لیے شہید ہوئے اور ان کی لاش وہاں پہ پھر دفن کی گئی. یہ جو باب بنو ہاشم ہے نا خانہ کعبہ شریف کا، اس کے پاس ان کو دفن کیا گیا. اب تو خیر وہ ان کی قبر کے آثار مٹ چکے ہیں، لیکن وہ اس طرف دفن کیے گئے تھے. یہ ان کی شہادت کا واقعہ تواتر کے ساتھ تمام ائمہ اہل سنت نے، امام زابی ہوں باقی ائمہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی کی محبت میں یہ شہید ہوئے ہیں. امام نسائی انہوں نے بھی یہ الفاظ استعمال کیے تھے. خصائص علی انہوں نے لکھی، یہ بھی اردو میں آ چکی ہے. میں بریلویوں کا ترجمہ ہی دکھاتا ہوں. غلام سو سعیدی صاحب میرے استاد، ان کے بڑے لائق ترین شاگرد، اور آپ سمجھ لیں یہ اس دور کے بریلویوں کے محدث ہیں. قاری ظہور احمد فیضی صاحب، میری ان سے پرسوں تقریباً آدھے گھنٹے کی فون پہ بات بھی ہوئی ہے، بڑی شفقت فرمائی انہوں نے خصائص علی کی شرح لکھی ہے آلموسٹ کوئی 1200-1300 صفحوں پہ.
یہ یوٹیوب پہ ہم دکھا دیتے ہیں, آپ یہ خریدیں بھی. ضیاء القرآن پبلیکیشن سے بھی آپ کو مل جائے گی, مکتبہ باب العلم سے اور جامعہ علی المرتضیٰ لاہور سے شائع ہوئی ہے. ضیاء القرآن پبلیکیشن جو لاہور میں, ان کو فون کریں, ان سے بھی آپ کو مل جائے گی خصائص علی. یہ دکھائیں جی, بریلویوں کا ترجمہ ہی ہے حضرت علی کی شان پہ 194 حدیث, اور انہوں نے تو ماشاءاللہ تمام تاریخی روایتیں اور تمام چیزیں بیان کی ہیں. اور اس کتاب کی فضیلت کے لیے میں آپ کو ایک بات ہی کافی ہے, اس کتاب کے اوپر تقریض لکھی بھی تو نہیں لیکن زبانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ڈائریکٹ ایک بریلوی عالم دین ہے, مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں, ان کا نام میں نہیں لیتا. وہ کہتے ہیں طارق جمیل صاحب نے یہ پوری کتاب پڑھی ہے خصائص علی ظہور احمد فیضی صاحب کی, اور کہتے ہیں کہ جی طارق جمیل صاحب کے الفاظ تھے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو خلافت و ملوکیت لکھی ہے نا, اگر اس میں کہیں کوئی حکم باقی رہ گیا تھا نا تو اس شخص نے وہ پورا کر دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو گریڈنگ میں خلافت و ملوکیت سے اوپر کتاب سمجھتا ہوں. یہ طارق جمیل صاحب نے کہا. ٹھیک ہے جی, خصائص علی حضرت علی کی شان میں امام نسائی نے لکھی ہے, اور یہ جو شرح لکھی ہے نا انہوں نے ظہور احمد فیضی, اور یہ طارق جمیل صاحب کا ہی حوصلہ ہے کہ دیوبندی عالم ہو کے ایک بریلوی عالم کی شرح کو کہہ رہے ہیں کہ اتنی بہترین شرح. یہ طارق جمیل صاحب کے چونکہ کامنٹس ہیں, اس لیے میں اس کتاب کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوں. یہ تو 1000 کاپیاں اس کی اس وقت 2011 میں چھپی تھی, شاید ساری بھی نہ بکی ہوں, لیکن امید ہے انشاءاللہ جب ہم انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو پھر نئی پرنٹنگز کروانی پڑ جاتی ہیں لوگوں کو. تو یہ نیکی کریں, اور ان کے ساتھ بھی نیکی ہے. یہ کتاب پہ اگر کوئی نمبر لکھیں تو میں بول بھی دیتا ہوں آپ کو. ہاں جی, لکھیں براہ رابطہ. ایک نمبر ہے 030024955037, دوسرا نمبر بھی 0300 کے ساتھ ہے 45173665, تیسرا نمبر بھی 0300 کے ساتھ ہے 415021. ان تینوں میں سے اس مصنف کا نمبر کوئی بھی نہیں ہے, ان کا نمبر میرے پاس سیف ہے. ان کا نمبر میں ان کی اجازت کے بغیر اس طرح ان کیمرہ بتا نہیں سکتا. جو لکھے ہیں انہوں نے میں نے وہ بتا دیے, تاکہ اگر کسی نے کتاب منگوانی ہو تو یہ منگوا سکتے ہیں. میں تو 2012 میں خریدی تھی, اس وقت ساری پڑھی تھی, تو آج یہ اتنے سالوں کے بعد ضرورت پڑی. شکر ہے یہ کتاب بڑی مشکل سے ملی ہے, یہ کہیں ایک بھائی کو دی تھی تو وہ شکر ہے کہ آخری وقت میں مل گئی. یہ بھی کرامت ہوئی ہے جی, ورنہ یہ بیچارے ڈھونڈ رہے ہیں, 1 مہینے سے نہیں مل رہی تھی. لیکچر سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے گھر فون کیا, ان کے لب گئی ہے. اور بھائی یہ کہہ اے اللہ دی تائید ہے. کل تک بھی میں اتنا پریشان, میں نے وہ شاپ پہ بھی فون کیا, وہ کہتے ہیں نسخے ختم ہوئے میں لاہور سے. میں نے کہا لو, پہلے میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ لوگوں کو کہوں کہ لاہور سے لیتے ہیں, میں نے دکھانی ہے. آج میں درس سے پہلے بڑا پریشان تھا, میں نے اس کو پھر گلا کیا, میں نے کہا یار میں نے دکھانی تھی وہ کتاب. ویسے تو میرے پاس اور لوگوں کی بھی موجود ہے, لیکن بریلویوں کی دکھائیں تو وہ اپنا ترجمہ پڑھیں گے. تو انہوں نے بائی چانس فون کیا, یہ لگ گئی ہے. ان کی وائف نے کہا شکر الحمدللہ ہم نے یہ دکھا دیا, اللہ کا شکر ہے. یہ علامہ عینی کے یا امام نسائی کے کامنٹس اپنے ذاتی نہیں ہیں, ان کو سپورٹ ملتی ہے مولا علی علیہ السلام کے کامنٹ سے بھی, عمار ابن یاسر کے کامنٹ سے بھی, عبداللہ بن عمر کے کامنٹ سے بھی. 5B ریسرچ پیپر میں نے سارے لکھ دی ہیں. میں آپ کو جستا جلدی بتا دیتا ہوں. المستدرک الحاکم میں 6360 نمبر حدیث ہے, مجموع زوائد میں 12054 ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی کسی بات کا اتنا غم نہیں ہوگا جتنا مجھے اس بات کا غم ہے کہ میں نے مولا علی کے ساتھ مل کے مولا علی کے مخالفین باغیوں کے خلاف قتال نہیں کیا. یہ لوگ پیش کرتے ہیں نا, عبداللہ بن عمر بھی تو دیکھیں وہ غیر جانبدار ہو گئے تھے. سر وہ غیر جانبدار ہوئے ہیں, لیکن موت کے وقت آل امیہ نے ان کو شہید کروایا. حجاج ابن یوسف نے ان کے پاؤں میں زہر آلود نیزہ مروایا تھا, صحیح بخاری میں موجود ہے. جس آل امیہ کی مخالفت انہوں نے نہیں کی, انہوں نے ان کو بھی نہیں بخشا. تو عبداللہ بن عمر آخری وقت میں کہتے تھے, حاکم میں 6360 ہے, اب ہم نے یہ اس میں ڈال دی ہوئی ہے اس میں, کہ مجھے مولا علی کے ساتھ مل کے سورہ نساء آیت نمبر 59 وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, حکمران کی بھی اطاعت کرو, اور سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 کہ باغی گروہ کے خلاف قتال کرو. مجھے اللہ کا حکم مانتے ہوئے مولا علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا کہ اسلامی نظام بچ جاتا, ابو بکر و عمر کی خلافت دوبارہ سے زندہ ہو جاتی, لیکن تقدیر غالب آئی. سنن کبریٰ البیہقی میں 16498 نمبر حدیث ہے. عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ اہل شام کے بارے میں یہ مت کہو کہ انہوں نے کفر کیا, بلکہ کہو کہ انہوں نے فسق کیا, انہوں نے ظلم کیا. یعنی جنگ صفین جو مولا علی کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے ان کو کافر نہ کہو, مسلمان تھے, ہمارے بھائی تھے, کہو فاسق تھے اور ظالم تھے. تو امام عینی نے اگر کہہ دیا تو وہ بہت چھوٹے الفاظ ہیں. اب عمار ابن یاسر تو کہہ رہے ہیں فاسق اور ظالم.
اب تو مولا علی کا فتویٰ بھی آنے والا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ مولا علی کے بارے میں المصنف ابن ابی شیبہ میں قنوت والے چیپٹر میں 7050 نمبر حدیث ہے کہ مولا علی نے اپنی فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیک بمعاویۃ و اشیائہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو نپٹ لے، عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کے ساتھ نپٹ لے، قیس اور ابا سلمہ کے شیعہ کے ساتھ تو نپٹ لے، ان کو تباہ و برباد کر کے، ان کی وجہ سے خلافت کا نظام تباہ ہو رہا ہے۔ تو مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی، لعنت نہیں فرمائی، قنوت نازلہ پڑھی، اللہ سے دعا کی۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی 37,880 ہے، یہ ساری روایتیں اس میں 5B ریسرچ پیپر میں موجود ہیں المصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ مولا علی سے پوچھا گیا یہ مقتولین صفین جو آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا میری طرف سے جو لڑے ان کو تو نبی نے گارنٹی دی ہے جنت کی، میں تو امید کرتا ہوں وہ جنتی ہیں، جو میرے مخالفین ہیں جن کو معاویہ نے میرے خلاف ورگلایا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ ان کو بھی معاف کر ہی دے گا، ان بیچاروں کو نہیں پتا تھا، وہ تو شہادت عثمان کے اس مسئلے میں آ کے یوز کیا گیا اس کو ایز اے ایشو، جس طرح کہ یہاں پہ بھی ایشوز کچھ اور ہوتے ہیں اور فرنٹ پہ کوئی اور ایشو لائے جاتے ہیں، ایک پولیٹیکل طریقہ ہوتا ہے۔ تو پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی عدالت میں پیش آئے گا، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت علی نے کبھی ان کو معاف نہیں کیا۔ دوسری طرف جنگ جمل والے لوگوں کے بارے میں آپ المستدرک الحاکم میں پڑھ کے دیکھ لیں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر میں نے پمفلٹ میں ڈالا ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں، یہ جو آیت ہے سورۃ الحجر کی 47 نمبر، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے قدورتیں دور کر دے گا، جنت میں وہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوں گے، تکیوں پہ ٹیک لگائے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ میرے طلحہ، زبیر اور حضرت عثمان کے بارے میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو اختلافات ہیں دور کر دے گا۔ لیکن وہاں آپ نے نہ تو جنگ نہروان والوں کا نام لیا، نہ جنگ صفین والوں کا، اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے غلطی سے یہ روایت پڑھ کے نہ تو حضرت معاویہ کا نام خود سے داخل کر دیا تھا۔ پھر میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے رد پہ، حالانکہ میرے استاد ہیں، میں نے پھر رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار آن ہز اسٹیٹمنٹ اباؤٹ حضرت معاویہ کہ نہیں، مولا علی نے ان کو معاف نہیں کیا، یہ اصحاب جمل کے بارے میں ان کا فرمان ہے۔ سیکنڈ لاسٹ علمی پوائنٹ نمبر 4، میرے بھائیوں، اختلاف رائے کرنا کوئی گستاخی نہیں ہے، میں اس پہ پہلے بھی بول چکا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 824، عبداللہ بن عمر سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر کسی نے آ کے پوچھا اہل شام میں سے کہ یہ بتائیے کہ حج تمتع کرنا جائز ہے؟ حج اور عمرے کو جمع کرنا چاہے تمتع میں ہو چاہے وہ قران میں ہو، افراد میں تو الگ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جائز، یہ تو سنت ہے۔ اس نے پہلے بات منوا لی کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں ان کے ابا جی کی غلطی نکالوں تو یہ مکر جائیں، لیکن وہ تو عبداللہ بن عمر تھے نا، نبی کے صحابی تھے۔ انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں جائز اور سنت ہے، اور آپ کے باپ عمر اپنے زمانے میں حج تمتع کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی انہوں نے، اب بتائیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، اگر کسی معاملے میں نبی علیہ السلام کوئی عمل کریں اور اس کا حکم دیں تو نبی علیہ السلام کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی بات مانی جائے گی؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے حج تمتع کا ہمیں حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہیں کی جا سکتی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ سے مخالفت کر لی، اور باپ کون؟ خلیفہ راشد۔ تو اس کو کسی نے نہیں کہا یہ کوئی جناب مشاجرات صحابہ ڈسکس ہو گئے، اور یہ اہل حدیث بیان بھی کرتے ہیں اکثر اپنے ممبروں پہ جس سنت کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ تو سنت صرف حضرت عمر پہ تو اسٹیبلش نہیں ہونی نا، اہل صفین، نہروان اور جمل والوں پہ بھی تو اسٹیبلش ہونی ہے کہ آپ نے شیعہ کے والے کر دیا مولا حسن حسین کو، خود ریٹائرمنٹ لے لیا آپ نے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، بخاری میں 6788، مسلم میں 4410۔ نبی علیہ السلام کو ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ پیش ہوا اور سفارش کی گئی، آپ غصے میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا مجھے اللہ کے حقوق کے بارے میں سفارش کرتے ہو، تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور، اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ اس سے بات پتہ چلی کہ دین اسٹیبلش کرنے میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا فاطمہ کون ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر یہ بھی غلطی کرے اس کی بھی پکڑ ہوگی۔
تو پھر پکڑ کسی کی بھی ہو سکتی ہے.